اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آج روزے کے مکروہات کے بارے میں پڑھیں گے۔ روزے کے جو مکروہات ہیں اس میں پہلا مکروہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جب کہ اس کا مزہ حلق تک پہنچے، یعنی اگر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ حلق تک پہنچتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اگر اصلاً ٹیسٹ ہی نہیں ہے اور حلق تک پہنچتا بھی نہیں ہے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت آنکھ میں دوائی ڈالنا اور اس وقت سرما لگانا مکروہ ہے کہ جب اس کا مزہ ایک حلق تک پہنچے تب مکروہ ہے، لیکن اگر مزہ نہیں پہنچا تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا کام، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، جیسے خون دینا۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں خون دیتا ہے تو مکروہ ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے لیکن مکروہ ہر وہ کام کرنا جو اس کے لیے کمزوری کا، نکاحت کا باعث بنے، وہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ تیسرا ہے ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، یعنی اس کو اگر ناک میں وہ دوائی ڈال رہا ہے اور ناک میں دوائی ڈالتے ہوئے اس سے یہ نہیں پتا کہ حلق تک پہنچے گی تو مکروہ ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ حلق تک پہنچے گی تو پھر جائز نہیں دوائی ڈالنا۔ اس وقت دوائی ڈالنا مکروہ ہے کہ جب اس کو علم ہی نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، تو اگر وہ ناک میں دوائی ڈالتا ہے تو وہ مکروہ ہے، صحیح، جب اس کو علم نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ خوشبودار جڑی بوٹیوں کو سونگھنا۔ اب بعض وہ کہتے ہیں پرفیوم لگانا، پرفیوم لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں جو چیز مکروہ ہے وہ کیا ہے؟ جو خوشبودار جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک تراوت سی انسان کے حلق میں جاتی ہے، ایک سکون سا، ایک جو ہے وہ اس کی جو خوشبودار جاڑیاں ہوتی ہیں ان سے ایک اندر جو ہے وہ تراوت جاتی ہے، اس لیے ان کو سونگھنا جو ہے مکروہ ہے۔ پرفیوم کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کس کو کیا مکروہ ہے؟ خوشبودار جڑی بوٹیوں کا سونگھنا، ان کو سونگھنا مکروہ ہے۔ جو خوشبودار جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو سونگھنا مکروہ ہے۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، یعنی پانی لے کر اس میں بیٹھنا، جیسے باتھنگ ٹب ہوتے ہیں یا کوئی اور ٹب، اس میں پانی میں عورت کا بیٹھنا مکروہ ہے روزے کی حالت میں، صحیح۔ شیاف استعمال کرنا، یعنی کسی خشک چیز سے اینوا لینا۔ میں مختلف رزم بتا چکی ہوں کہ جو اینوا یعنی حقنہ کرنا ایک علاج کا طریقہ ہے کہ جو پخانے کے مقام سے مقصد سے دوائی کو داخل کیا جاتا ہے، اگر تو وہ سیال ہے، لیکوڈ چیز ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر لیکوڈ نہیں ہے بلکہ خشک چیز ہے، خشک چیز سے وہ شیاف کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا، صحیح۔ ساتواں، جو لباس پہن رکھا ہو اسے تر کرنا، یعنی جیسے بعض لوگ گرمی میں ہوتے ہیں وہ پانی ڈالتے ہیں اپنے کپڑوں کو گیلا کر لیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے، بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ لباس جو پہنا ہوا ہے وہ پہنے ہوئے لباس کو گیلا کرنا، صحیح۔ آٹھواں، دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا کہ جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، یعنی جو دانت کے کوئی منہ کا علاج وغیرہ کرواتے ہیں، اگر وہ دانت نکالتے ہیں منہ سے خون نکلتا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہے وہ کام کرنا کہ جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے۔ اب دانت نکلوانا یا کوئی بھی دانت کا علاج کروانا یا کوئی فیلنگ یا ایسا کام کروانا کہ اگر خون نکل آئے منہ سے تو مکروہ ہے، باطل نہیں ہے، روزہ صحیح ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے۔ اگر نکل آتا ہے منہ سے خون اور وہ تھوک دیتا ہے، اندر نہیں لے کے جانا، تھوک دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، روزہ بالکل صحیح ہے، صحیح۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا، دیکھیں مسواک کرنے کے لیے کہ اگر لکڑی خشک ہے، کسی نے مسواک کرنے کے لیے منہ میں ڈالی ہے، ڈالنے کے بعد جب اس کو ایک دفعہ نکال دیا، وہ جب گیلی ہوگی نا اس کو دوبارہ منہ میں نہیں لے کے جانا، کیونکہ اگر گیلی لکڑی ہوگی اس کو دوبارہ منہ میں لے کے جائیں گے تو ایک تری جو ہے وہ آپ کے اندر جائے گی۔ جب وہ لکڑی خشک تھی تو آپ اندر کرتے تو آپ کا اندر کا وہ تھوک تھا نا، اندر کا تھوک تھا، وہ لکڑی کے ساتھ لگتا رہا، وہ کوئی باہر کی چیز نہیں تھی۔ لیکن اگر لکڑی گیلی ہے، اب آپ نے اس کو باہر نکالا، چاہے وہ آپ کا تھوک ہی تھا یا وہ پانی سے کسی بھی چیز سے گیلی تھی، اب وہ ایک باہر کی چیز، اب جب اس کو دوبارہ اندر لے کر جائیں گے تو وہ ہوگا تر لکڑی سے جو ہے مسواک کرنا، اور اگر اس تھوک کو نگلنا نہیں، نگلنے سے پھر روزہ باطل ہوتا ہے، صحیح۔ باہر تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے، ایسے گیلی لکڑی سے مسواک کرنا، اس لیے اگر مسواک کی جائے تو ایسے خوش لکڑی سے کی جائے، اس کو باہر نکال دیا جائے تو پھر اس کو دوبارہ منہ میں نہیں لے کے جانا، صحیح۔ 10واں ہے بلا وجہ پانی یا اور کوئی سیال چیز منہ میں ڈالنا۔ بعض ہوتا ہے کلیاں کرتے ہیں بار بار بلا وجہ، کوئی سبب نہیں، تو ہم دیکھیں وضو کے لیے کلی کرتے ہیں وہ اور بات ہے،
وضو کے لیے کلی کرنا کیونکہ مستحب ہے، مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات ویسے ہی لوگ منہ پڑ ڈالتے ہیں، کلی کی پھینک دیا، کوئی چیز ڈالی سیال چیز لیکوڈ کوئی ڈالا منہ میں، کلی کی پھینک دیا. تو یہ اگرچہ وہ اندر نہیں لے جانا چاہ رہے، اندر نہیں لے کے جاتے، بس کلی کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں، تو یہ کام کرنا مکروہ ہے. مکروہ ہے کہ انسان روزہ دار جو منہ میں پانی یا کوئی چیز ڈالے اور پھر پھینکے، ڈالے اور پھر پھینکے، یہ کام کرنا مکروہ ہے. یہ بھی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے یا کوئی شہوت انگیز کام کرے. دیکھیں اگر تو اس کا ارادہ منی نکالنے کا اور منی نکل آتی پھر تو روزہ باطل ہے. اس کا ارادہ منی نکالنے کا نہیں ہے، منی نکالنے قصد کے علاوہ یہ مکروہ ہے کہ بیوی کو بوسہ لیا جائے یا کوئی شہوت انگیز کام کیا جائے، یہ مکروہ ہے. اگر منی نکالنے قصد سے کرے اس کا حکم الگ ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، پھر وہ حرام ہو جائے گا. اگر وہ منی نکالنے قصد سے کرو منی نکل بھی جائے تو وہ حرام ہے اور روزہ باطل اور کفارہ بھی ہے. اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا بوسہ لے یا کوئی ایسا کام کرے، لیکن اس کا ارادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ منی نکالنا یا انٹر کورس یا ڈسچارج ہونے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بس ایسی کسی نے اگر اپنی بیوی کو بوسہ لیا یا کوئی شہوت انگیز کام کیا تو یہ بھی روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، یہ بھی روزہ دار کے لیے مکروہ ہے. ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر روزہ دار کو اتنی پیاس لگے کہ اس سے پیاس سے مر جانے کا خوف ہو، یہ مسئلہ بہت اہم ہے خاران، یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اگر روزے دار کو اتنی پیاس لگے اور اگر بھوک کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کو اس قدر بھوک لگے کہ اس سے مر جانے کا خوف ہو یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو، مرے گا نہیں تو ایسا اس سے نقصان ہو جائے گا، یا اتنی سختی اٹھانا پڑے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو. یعنی اگر اس کو اتنی پیاس لگ گئی ہے یا بھوک کا بھی ہے کہ اتنی بھوک لگ گئی ہے کہ یا تو مرنے کا خوف ہے یا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے کا خوف ہے، یا مرے گا نہیں نقصان نہیں ہوگا لیکن اس قدر وہ تکلیف ہے جو ناقابل برداشت ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اتنا پانی پی سکتا ہے کہ ان امور کا خوف ختم ہو جائے، یعنی جس حالت میں مبتلا ہوا ہے اس حالت سے نکل آئے. اتنا پانی پیے گا یا اتنا اگر بھوک اس کو ایسی ہوگی ایسی حالت مرنے والی تو اتنا وہ کھانا کھائے گا، اتنا پانی پیے گا کہ ان امور کا خوف ختم ہو جائے. بلکہ اگر موت یا اس جیسی چیز کا خوف ہو تو پانی پینا واجب ہے، انسان کے لیے واجب ہے اپنی جان بچائے. اگر پیاس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا تو اب وہ کہے کہ جی میں روزہ دار ہوں، نہیں 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 کوئی بات نہیں، مر جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، نہیں ایسا نہیں ہے. اگر اس پہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ مرنے کا ہوگا تو واجب ہے کہ پانی پی لے، اپنے آپ کو اس ہلاکت سے نکالے، اس موت کی جو اس کی حالت ہے اس سے باہر نکالے. صحیح. اب آگے روزے کیا حکم ہے، لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور رمضان مبارک، اب یہ توجہ کی بات ہے، روزہ تو اس کو باطل ہو گیا لیکن اب اس سے آگے کیا کرنا ہے. اور رمضان مبارک میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے، یعنی بس اس حالت سے باہر نکالنا ہے. روزہ باطل ہو گیا لیکن اس سے زیادہ پانی نہ پیے اور دن کے باقی حصے میں ان کاموں سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں خارا، اگر اس کی ایسی حالت طاری ہو گئی ہے وہ اتنا سا پانی پیے گا، اب روزہ تو اس کا باطل ہو جائے گا. کیا اس پر کفارہ بھی ہے آج کے روزے کا؟ نہیں. تب تک اس پر کفارہ نہیں ہوگا جب تک وہ پورا دن پھر کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے. یعنی اسے اتنا پانی پیا کہ حالت سے باہر آ گیا لیکن باقی دن پھر وہ روزے دار کی طرح اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اب اس پر اس روزے کا صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. لیکن اگر وہ دل بھر کے کھائے پیے، چلو اب میرا روزہ تو باطل ہو گیا اب میں سب کچھ کرتا جاؤں، نہیں، اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. صحیح. لیکن اگر صرف اتنا پانی پی کے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس حالت سے باہر آ جائے اور پھر باقی پورا دن کوئی ایسا کام اس نے نہیں کرنا، احتیاط لازم ہے کہ نہیں کرنا، احتیاط لازم ہے نہیں کرنا اس نے، یعنی اس کا اختیار نہیں کہ دل کرے تو کر لے، اگر کرے گا تو کفارہ واجب ہو جائے گا، اگر کرے گا تو کفارہ واجب ہوگا. احتیاط لازم ہے کہ پورا دن اس نے کوئی ایسا کام اس کے بعد نہیں کرنا جو روزے کو باطل کرتا ہے. اب کیا ہے، اب اس نے خدا کی جو فرمان تھا اس کو پورا کیا، صرف اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ بہت اہم ہے خالان، بہت اہم ہے ان کے لیے جو بچیاں بالغ ہوتی ہیں، اور جیسے اب شدید گرمی ہے اور ایسا موسم ہے تو 9 سال کی بچی جب ہو کے 10ویں سال میں قدم رکھتی ہے تو اس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے یہی حکم ہے. دیکھیں توجہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بچیوں کو گھر بیٹھے کہیں کہ جی کمزوری ہے، اس کو بچی کمزور ہے یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ہم اس کو کھلاتے پلاتے روزے توڑواتے رہے. ہر روزے کے بدلے کفارہ ہوگا، کہ انشاءاللہ میں کفارہ بیان کروں گی. ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے ہیں، وہ بھی مسلسل. ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایک غلام آزاد کرنا، اس قدر سخت کفارہ روزے کا. تو
تو ایسا نہیں ہے کہ بچی کو ہم کہیں کیونکہ یہ اب چھوٹی ہے، اب یہ کمزور ہے، اس نے پڑھائی کرنی ہے، چلو جی اب پھر جب بڑی ہوگی تو روزے رکھ لے گی. ایسا نہیں ہے. ہماری اپنی مرضی نہیں کہ ہم مرضی سے دین کو چلاتے رہیں. جب اللہ نے کہا ہے کہ واجب ہے 10 سال کی لڑکی پر تو واجب ہے. اور اللہ کیا نہیں جانتا تھا کہ بچی کمزور ہوگی، اس نے پڑھائی بھی کرنی ہوگی. یعنی کہ خدا دین بنا رہا ہے قیامت تک، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچی تو چھوٹی ہوگی، 10 سال کی کمزور ہوگی، اس کے لیے مشکل ہوگا روزہ رکھنا. یہ وہ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جبر نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے. لیکن دین کو جب قبول کیا تو خدا کے آگے سر کو جھکانا ہے. دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے. خدا کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بناتا. نہ نبی نے کسی کو مثلا تلوار رکھ کے کہا کہ جی چلو پڑھو کلمہ مسلمان ہو جاؤ. دین میں جبر نہیں ہے، دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے. لیکن جب دین قبول کر لیا ہے تو اب اس کے احکامات کیا کہ سر کو جھکانا ہے. اس نے کہا ہے کہ کرو تو کرو، اور اگر اس نے کہا ہے کہ کرو تو ممکن ہے تو کہا ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو ہم خدا کو ظالم بنا دیں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی خدا عادل نہیں رہے گا. اس نے ایک ایسا کام ہمارے پر ڈال دیا جو ہم پر ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. خدا قرآن میں خود فرماتا ہے کہ انسان کی وسعت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دی گئی، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. صحیح. تو اگر 10 سال کی بچی پر روزہ واجب ہے، 9 سال جب اس کے پورے ہو جائیں گے، اور کون سا 9 سال؟ میلادی ہجری 9 سال، عیسوی یا میلادی نہیں، ہجری چاند کے 9 سال. یعنی اگر ربیع الاول میں پیدا ہوئی تو ربیع الاول میں اس کے 9 سال پورے ہو جائیں گے. صحیح. اگر شعبان پیدا ہوئی تو شعبان 9 سال پورے ہو گئے، رمضان کے روزے واجب. جیسے 9 سال پورے ہوں گے 10ویں سال میں اس پر روزے واجب. اچھا اب اس کے کچھ حل ہے. اگر بچی کمزور ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مسئلہ ہے، یا تو آپ اس کو سفر پہ بھیج دیں، یعنی اپنی خالہ کے گھر، پھپھو کے گھر، اس طرح اس کو سفر پہ بھیج دیں. اگرچہ کہ یہ مکروہ ہے، سفر پہ بھیجنا مکروہ ہے روزے دار کے لیے، لیکن کفارے سے بچ سکتی ہے. آپ اس کو سفر پہ بھیج دیں اور اس کا جو ہے نا روزے قصر ہو جائیں گے. ظاہر نماز قصر ہوگی تو روزے نہیں رکھے گی. صحیح. سفر 10 دن سے کم کے لیے، 8 دن کے لیے، 9 دن کے لیے بھیجنا ہے. 10 دن ہوں گے پھر تو روزہ رکھنا واجب ہو جائیں گے. سفر پہ بھیج دیں. یا پھر بعض ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے وطن سے بچی نے صبح روزہ رکھا 6-7 بجے، اگر آپ کے پاس بائک ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی سہولت ہے، تو آپ بچی کو 22 کلومیٹر وطن سے دور لے جا کر وہاں اس کا روزہ کھلوائیں، کیونکہ وہ مسافر ہو گئی. اور انشاءاللہ کہ میں بھی مسافر کو روزہ کا حکم بتاؤں گی. وہاں اس کا روزہ کھلوا کر واپس جب وطن آئے، جب وہ مسافر ہوگی تو روزہ کھولے، جب وطن آئے گی تو کیونکہ وہ مسافر تو اس نے روزہ کھولا ہوا تھا، اب وہ کھا پی سکتے. یعنی یہ ایک حل، اگرچہ یہ مکروہ ہے لیکن یہ کہ ایک حل نکالا جا سکتا ہے حرام سے بچنے کے لیے، کفارے سے، خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک حل یہ نکالا جا سکتا ہے. اچھا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر بچی نے روزہ رکھنا ہے. گھر بیٹھ کے روزے نہیں توڑ سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر بیٹھ کے کھاتی پیتی رہے روزے توڑے. جی آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج اس کو بہت کمزوری ہے، آج یہ حالت ہے. نہیں، گھر بیٹھے روزے نہیں توڑے گی. اب گھر بیٹھے بالکل اس مسئلے پہ جو مسئلہ میں نے ابھی بیان کیا، گھر بیٹھے وہ روزہ رکھے. اگر روزے کے دوران اس بچی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہے. صحیح. اب ظاہر جب ایسی حالت ہوگی تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو اس حالت سے باہر نکالیں. یعنی اگر ہلاکت سے باہر نکالنا تو واجب ہوتا ہے نا. تو اگر روزے کے دوران اس کو ناقابل برداشت حالت ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا کھانا ہو، اتنا پانی دینا ہے کہ اس حالت سے باہر آ جائے. صحیح. اس کے بعد پھر وہ روزہ رکھے، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ کرے. پھر اگر یہ حالت طاری ہو گئی تو پھر اتنا کھانا پانی دے دیں کہ بس شام تک اس کو گزارا ہو جائے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نے اب اس کو صرف ان روزوں کی قضا کرنے ہوگی، چاہے وہ جوان ہو کے بڑیوں کے قضا کر لے، سردیوں میں قضا کر لے، لیکن اب اس پر کفارہ واجب نہیں ہے. اب اس پر کفارہ جو خدا نے اس کو حکم دیا تھا اس نے پورا کر دیا. ایسی بچی کہ جو بالغ ہو گئی ہے، نہ وہ آپ اس کو سفر کروا سکتے ہیں، نہ اس کا روزہ نماز قصر کروا کے روزہ چھڑوا سکتے ہیں، گھر بیٹھے وہ روزہ نہیں چھوڑے گی. وہ کیا کرے گی؟ وہ روزہ رکھے گی. اگر دن میں اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو اس کے لیے، تو اتنا کھانا یا پانی لے لے کہ جو اس حالت سے باہر آ جائے. پھر باقی دن وہ روزے کی طرح پورا دن گزارے گی. ان روزوں کی صرف اس پر قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے، اور وہ گناہگار بھی نہیں ہے. وہ گناہگار بھی نہیں ہے، اس نے خدا کے فرمان کو پورا کیا ہے. صحیح. تو یہ مسئلہ تھا وہ بچیاں کہ جو بالغ ہوتی ہیں اور اگر ان کو روزہ رکھنے کا مسئلہ ہو. خداوند متعال ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.